بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ کل کی مختصر سی کلپ میں آپ کے سامنے لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس اور اسلامی ہدایات کے متعلق باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج بھی کچھ اسی سے ہی ملتا جلتا عنوان ہے، اسی کے متعلق بیان کرنا ہے کہ جہاں کرونا وائرس کی مہاماری ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، اس نے ہم سب کو گھیر رکھا ہے، وہیں اس کرونا جیسی بیماری میں ہمارے اوپر ایک لاک ڈاؤن جیسی بیماری بھی لگی ہوئی ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں ہماری بحیثیت ہندوستانی مسلمان کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ہم سب کو کس طریقے سے نبھانا ہے، اور اپنے ہندوستانی قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ لاک ڈاؤن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور 3 مئی کو یہ اختتام کو پہنچ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہماری حکومت کیا گائیڈ لائن جاری کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیں ضرور معلوم ہے کہ 24 اپریل سے یا 25 اپریل سے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور معظم مہینہ اور مقدس مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے خاص تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض فرمایا تھا، اور یہ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ ہم اپنے گناہوں سے پاکی حاصل کر لیں اور ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا پا کر جنت کے مستحق بن جائیں، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرانے والے بن جائیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی خمس، ان میں سے پہلی چیز ہے
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی معبود نہیں، کہ اس کی ذات کے سوا کسی کی عبادت کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اور دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، نماز بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے بشرطے کہ مال ہونا چاہیے۔ وَالْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور حج جبکہ حج کی استطاعت رکھتے ہو، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد میں سے اور اسلام کے ارکان میں سے ایک خاص رکن رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے لیے ایک تراویح کا مرحلہ بھی آتا ہے۔ ہم لوگ خاص طور پر مسلمان، تمام کے تمام دنیا کے مسلمان اس مبارک مہینے میں اپنی عبادت کو بھی دوگنی کر دیتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں۔ اور اس بار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رمضان کے روزے رکھنے کی مہلت دی ہے اور موقع دیا ہے، جو لوگ یہ بہانہ بنایا کرتے تھے کہ ہم روزے کیسے رکھ سکتے ہیں، ہمارے پاس کام ہوتا ہے، ہم کام کاج کر کے آتے ہیں، دھوپ میں ہمیں کام کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھتے، ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور ہمارے وہ معزز اور معمر جو محض معمولی عذر کی وجہ سے، بوڑھے ہمارے بزرگ حضرات محض معمولی عذر کی وجہ سے تمام روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ وہ شرعی عذر بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا ہے کئی وجوہات کی بنیاد پر۔ چنانچہ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں اپنی عبادت کو بھی دگنی کرنی چاہیے۔ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی مسلمان ہمارے اوپر یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے لاک ڈاؤن اب چل رہا ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں ہمارے اوپر حکومت کی طرف سے ہمارے مفاد کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے جو باتیں لاگو کی گئی ہیں، جیسا کہ نماز پنجگانہ، نماز جمعہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو جب تک دوسرا حکم، دوسرا فرمان جاری نہیں ہوتا، اس وقت تک ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنے گھروں پر رہتے ہوئے نماز تراویح ادا کرنی ہے۔ اگر حافظ قرآن مل جائے تو حافظ قرآن سے تراویح پڑھاؤ، دو تین، اگر اپنے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے تو دو تین حضرات جتنے بھی لوگ اپنے گھر کے افراد ہیں تمام کو لے کر نماز تراویح ادا کریں۔ اور آج ان لوگوں کے لیے جن کے محلے میں، جن کے خاندان میں اور جن کے گھر میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، آج ان کے لیے بھی بہت افسوس کا مقام ہے، اور ان کے لیے آج یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہوگا اور افسوس کرنے کی بات ہوگی، اس اعتبار سے کہ آج سب کے سب اس رمضان مبارک کے مہینے میں، اس آفت کے موقع پر ہم سب کو جب کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا، ہم سب کو کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا، ہمارے خاندان میں بھی حافظ قرآن نہیں ہوگا، ہمارے محلے میں بھی حافظ قرآن نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں بھی حافظ قرآن نہیں ہوگا، تو اس صورت میں ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش ہمارے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہوتا، تو آج میرا بچہ حافظ قرآن ہوتا، میرا بھتیجا حافظ قرآن ہوتا، میرا پوتا حافظ قرآن ہوتا، تو ضرور بھی ضرور آج میں بھی تراویح ادا کر لیتا۔ چونکہ آج باہر سے آنے والے حفاظ کرام وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، وہ آپ تک نہیں آ سکتے۔ آج جس طریقے سے اس مبارک مہینے کے موقع پر اور اس آسائب زدہ زمانے میں اور اس وقت میں، اس دور میں جو ہمارے اوپر چل رہا ہے، یہ مصیبتوں کا مرحلہ، آزمائشوں کا مرحلہ، اس نے ہمارے اوپر ایک بات اور لازم کر دی ہے، ہمارے ذہن کو اور ہمارے مائنڈ کو، ہمارے دماغ کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کاش جس طریقے سے آج ہمیں افسوس ہو رہا ہے، اگر قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے
تو وہاں پر ہمیں حافظ قرآن نہیں ملے گا، ہمارا بچہ حافظ قرآن نہیں ہوگا، ہمارا پوتا حافظ قرآن نہیں ہوگا، ہمارا خاندانی کوئی حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے آج ہم یہاں افسوس کر رہے ہیں، جبکہ یہاں دنیاوی معاملہ ہے، آخرت کی تیاری ہے، جب آخرت میں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا تو اس وقت میں جب اللہ رب العزت کے سامنے ہماری حاضری ہوگی، ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہمارے پاس ہمارے اعمال بھی نہیں ہوں گے، ہمارے اچھے اعمال بھی نہیں ہوں گے، اور ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہاں اس بات پر افسوس کرے گا، کاش میرا بچہ حافظ قرآن ہوتا، کاش میرا پوتا حافظ قرآن ہوتا، کاش میرا خاندانی حافظ قرآن ہوتا، خاص میرے محلے میں کوئی حافظ قرآن ہوتا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس آزمائش کے دور میں اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا اور آمادہ کر دیا، اور ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، چنانچہ آخرت کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اور آخرت میں ہمیں حافظ قرآن کی بھی ضرورت پڑے گی۔ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو حافظ قرآن بھی بنائے۔ میرے عزیز بھائیوں، آخر میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ حکومت کی طرف سے جو چیزیں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں، دو باتیں ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں، ان تمام باتوں کو ماننا، ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے ہے، ہماری جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہے۔ یہ کوئی اناد، بغض اور دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ چنانچہ ایک بات اور میں عرض کر دوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے محلے کے مسجد کے امام کی بھی خیر خبر رکھنی چاہیے، اپنے مؤذن کی بھی خبر رکھنی چاہیے، اور اپنے آزو بازو میں جو حفاظ کرام کی بیویاں جن کے بچے رہا کرتے ہیں ان کی بھی خبر رکھنی چاہیے کہ آیا ان کے گھر پر راشن بھی ہے یا نہیں ہے، ان کے گھر پر کھانے کی کوئی دقت اور پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بھی ایک واقعہ گزرا جو بہت ہی دردناک واقعہ، الہ آباد کا واقعہ ہے۔ وہاں پر ایک حافظ قرآن، ایک حافظ صاحب، ایک امام صاحب، جن کی موت اس لاک ڈاؤن میں ہو چکی تھی، تقریباً 4 دن بعد ان کی موت کا پتہ چلا۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے غور نہیں کیا، ہم لوگوں نے باز پوچھ نہیں کی، ہم نے حال چال جاننے کی کوشش نہیں کری۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے حفاظ کرام کی بھی، اپنے علماء کرام کی بھی، اور اپنے امام کی بھی خیر خبر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری بات آخر میں یہ عرض کرنی ہے کہ حکومت کی طرف سے ہمارے لیے ٹیسٹنگ کا اور ہمارے لیے ہماری بیماری کا ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا ہے۔ جو میرے عزیز بھائی اپنے آپ میں ذرہ برابر بھی کمی دیکھتے ہیں، اپنے آپ میں نقص دیکھتے ہیں، جن کو تکالیف ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے ٹیسٹ کے لیے پیش کریں، اور اپنے آپ کو حکومت کے لیے اور اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنے سماج کی سیفٹی کے لیے، اپنے گھر والوں کی سیفٹی اور حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور پیش کرنے کے بعد میں تاکہ ان کی کیا نام ہے، تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو بھی بچا سکے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکے۔ اسی بات کو لے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک بات، اہم بات یہ ہے کہ آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل النور اسلامک کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہوں تو اپنا شیئر بھی کریں اور اپنی باتیں بھی ہم تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔